باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سوگوار نیازا میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو سالہ گزشتہ اس جگہ یا دیگر جگہوں پر فرش ازاں کی زینت تھی، آج وہ ہم میں نہیں، اور وہ شہداء جو دہشت گردی کا شکار ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، خصوصاً قائم آل محمد اسلامک سینٹر کے وفد کنندگان اور معصومین سینٹر کے وفد کنندگان، ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھنا چاہیے۔ سال ایک اور گزر گیا، مجھے احساس ہے کہ اس سال راولپنڈی کے مومنین و مومنات ہوں یا اسلام آباد کے مومنین، یا اسلام آباد کے مومنین و مومنات ہوں، گزشتہ سانحہ راولپنڈی کے اثرات سے نبرد آزما رہے، اور خصوصاً آپ کی انجمن جانثاران اہل بیت، ہمیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دونوں عشرے متصل آپس میں ہو گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر نے جو سازش گزشتہ عاشورہ محرم کو کی، اس سے پہلے خود ان کے ایک لیڈر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم شیعوں کو پاکستان میں اس مقام پر لے آئیں گے کہ ان سے کوئی ہاتھ بھی نہیں ملانا گوارا کرے گا۔ اسی جگہ جہاں سے مندر بھی برآمد ہوا، وہاں پر مسلسل اس وقت کا پنجاب حکومت کا ایک سابق منسٹر اور یہ سازشی عناصر جمع ہو کر ملت اسلامیہ اور ملت پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، جس کا نتیجہ عاشورے کے دن نکلا۔ اس کے بعد ہم نے مسلسل سوگوار نیازا یہ کوشش کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے میڈیا کے ذریعے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے صحت مند مولانا حضرات ان چینلوں پر آ کر جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے رہے، اور تو اور جو چینلز اپنے آپ کو حق کا علمبردار ہونے کے دعویٰ دار ہیں، انہوں نے بھی برما کے معصوم بچوں کی تصویریں دکھائیں کہ ان کو یہاں پر قتل کر دیا گیا، اور خود بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولانا حضرات، بڑے بڑے طالبان کے حامی ہر چینل پر آ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی 300 نمازیوں کو حالت نماز میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، وہ خواہ کتنی ہی قوت سے کیوں نہ آئے، اس نے ایک دن مٹ جانا ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا
ادھر محرم آتا ہے، ادھر ایام جلوس شروع ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شرارت ایسی کی جاتی ہے کہ پاک پولیس بھی ادھر مصروف ہو جائے، سیکیورٹی کی ایجنسیاں بھی ادھر مصروف ہو جائیں، اور انہیں ایک طرح سے بلیک میلنگ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور شیعوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ کس روٹ پر کون لوگ موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت بات گزشتہ عاشورے کے بعد ایک عالم نے کہی تھی کہ اگر کسی گلی کوچے میں پاگل کتے جمع ہو جائیں تو وہاں کے لوگوں کو نہیں کہا جاتا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ جائیں یا راستہ چلنا چھوڑ دیں، ان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہم بہت احتیاط کے ساتھ حیدری چوک پر خصوصاً ہمارا مطمع نظر ہمیشہ بہت صابرانہ رہا ہے، اور ہمیں یہ احساس رہا ہے کہ ہمارا ملک مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو اس ملک کو، پاکستان کو کافرستان کہتے رہے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے۔ ہمیں احساس ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس پاک ملک کو بنایا، لہٰذا سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہ ہماری ہے کہ ہم اس پاک ملک کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں۔ عزیزان محترم، عاشورے کے دن ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے ہمارے 84 جوانوں کو، 84 جوانوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ ابتدائی کچھ دنوں میں، دن تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ انہیں رکھا کہاں ہے۔ پھر ہم نے کورس میں ریٹ کی اور انہیں پہلے اڈیالہ جیل اور پھر جیلم جیل منتقل کیا گیا۔ میں بہت سی باتیں چھوڑتے صرف آپ کے گوشگزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عاشورے محرم سے لے کر اور جب تک ہم نے ان میں سے 83 اسیران سال عاشورہ کی بلیں نہیں کروانی، ہم آرام سے نہیں بیٹھے۔ اس دوران جو اسیر تھے، اگر ان کے گھر میں راشن کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کیا گیا، ان کے بچوں کو فیسوں کی ضرورت تھی تو وہ فیسیں فراہم کی گئیں، ان کے مکانوں کا کرایہ درکار تھا تو کرایہ دیا گیا، یوٹیلیٹی بلز دیے گئے، کوئی بیمار تھا تو اس کے لیے دوائیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ان 7-8 مہینوں میں ہم نے اپنے اسیروں کو جیل کے لنگر پہ نہیں چھوڑا، بلکہ مولا امام حسین علیہ السلام کا لنگر پہنچاتے رہے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت بھی ہوگی اور فخر بھی ہوگا کہ ان اسیروں میں اکثریت ان بچوں کی تھی جو ماسٹر کر رہے تھے، ایم فل کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، مقابلے کے امتحانات میں بیٹھے تھے، اور اس نااہل انتظامیہ نے صرف ایک مووی دیکھ کر، اور مووی میں بھی کیا چارجز لگا رہے ہیں کہ جی اس نے ہاتھ ایسے بلند کیا ہوا ہے، کون ہے؟ ہمارا تو یہ معمول ہے کہ نعرہ حیدری لگے تو ہمارے ہاتھ خود بخود بلند ہو جاتے ہیں، لبیک یا حسین لگے تو ہمارے دونوں ہاتھ بلند ہو کے لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، ہمیں فخر ہے، انجمن جہاں انصاران اہل بیت کے اراکین اپنے تمام قائدین کے شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری انجمن کا تعلق کسی بھی گروپ سے نہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ملت شیعہ میں وحدت کے قائل ہیں،
اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ ہر قائد نے، ہر تحریک کے سربراہ نے، ہر انجمن کے سربراہ نے صلوات پڑھی، بھرپور تعاون کیا۔ بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں جب سے ہم منتشر ہوئے ہیں پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ کہیں کہیں اختلاف بھی کارآمد ثابت ہو جاتا ہے۔ صرف مقصد منزل ایک ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس منزل پر پہنچنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہم علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، علامہ ساجد نقوی صاحب کی خدمت میں، تو انہوں نے ملی یکجہتی کونسل کے بڑے بڑے علماء کو قابو کیا، اور ان کا جن کا اعلان ہو چکا تھا کہ وہ ہر روز یہاں پر دہشت گردوں کی سرپرستی کریں گے، انہوں نے علامہ صاحب سے وعدہ کر دیا کہ وہ ایک دفعہ بھی ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور جہلم کے جلوس کے سلسلے میں یکجہتی کونسل نے کہا کہ ہم خود اس جگہ آ کر موجود رہیں گے اور ہم اس جلوس کا استقبال کریں گے۔ لیکن میں ایک جملہ اور کہتا جاؤں، وہ بیچارے تو آئے لیکن یہاں لاکھوں کا اجتماع ایسا تھا۔ میں خود پچھلے سالوں میں کربلائے محلہ تھا، مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں یہ راجہ بازار میں نہیں کھڑا ہوں، میں کربلائے محلہ میں کھڑا ہوں۔ اور اسی طرح خواتین لاکھوں کی تعداد میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائی کرتی ہوئی گزر رہی ہے۔ نعرہ برادران اعزاز، ہم نے فوری طور پر سب سے پہلے تو تمام متولی حضرات کا ایک اجلاس بلایا، انہیں ایک پلیٹ فارم پہ لایا، کیونکہ اس کے بعد انتظامیہ جو وہاں پر نظر نہیں آئی تھی، اگر یہ نہ بھاگتے تو اتنا سلسلہ نہیں ہونا تھا۔ مجھے انصاف سے بتائیں، میں برادران اہل سنت سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شیعہ نے عاشورے کے دن لال رنگ کی شرٹ پہنی ہو۔ اور یہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، اس کے بعد تو اور واضح ہو جاتا ہے کہ جو پریکٹس یہاں پر کی گئی تھی وہی پریکٹس وہاں پر بھی کی گئی، اور ان کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی تھا۔ ان کا اجلاس بلایا، ان کو متحد کیا، تمام ماتمی دستوں کا بلا تفریق کہ وہ کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں، ان کو متحد کیا۔ اور ہم خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کی بلا کے انتہائی شکر گزار کہ انہوں نے 2 وکیلوں کا انتظام کیا اپنے وسائل پر۔ اس کے علاوہ جیل میں یا گھروں میں، یا آپ کو پتہ ہے صرف وکیل کی فیس کافی نہیں ہوتی، اور جو وہاں دیکھ بھال کرنی پڑتی وہ بھی تقریباً وکیل کے برابر ہی پہنچ جاتی۔ اس سارا انتظام ایک جانثاران اہل بیت نے شیعہ ایکشن کمیٹی بنائی، اس نے سر انجام دی۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج وہ اسیر 7 مہینے بعد وہ اپنے گھروں میں آ گئے، لیکن مسلسل حاضریاں اور مسلسل سلسلے، انشاءاللہ تعالی ہم لاوارث نہیں ہیں، بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ جو وزیر چینل پر آ کر یہ کہتا تھا کہ میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ یہ 2 سال سورج بھی نہیں دیکھ سکیں گے، آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ وزیر دیکھنے میں نہیں آتا، اسیر۔ میری یہ خواہش ہے کہ شیعہ ایکشن کمیٹی کے ارکان نے بھرپور دن رات محنتیں کی، اور آپ حضرات نے بے انتہا تعاون فرمایا کہ ہمیں گھر گھر جا کے چندہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی، آ کر معصومین سینٹر مرکز بن گیا۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ ذرا اور پوائنٹس کی طرف آؤں، لیکن ایک میں بتا دوں کہ اس کے بعد جب کمیشن بنا تو ہمارے ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں کمیشن میں جائیں گے، اور ہماری جو صورتحال تھی اس وقت آپ نے دیکھی، لیکن ہم نے معصومین سینٹر اور اسلامک سینٹر کے دروازے کھول دیے، وہاں پہ وکیلوں کا پینل بٹھایا،
وہاں پر اسٹامپ فروش بلائے، وہاں پہ اوتھ کمشنر کو بلایا اور دیگر انتظامات کیے. جو کہتے تھے ہم ہزاروں میں جائیں گے وہ 3 گئے. اور جن کی صورتحال اس وقت پروپیگنڈے کی زد میں تھے وہ ماشاءاللہ 82 کی تعداد میں. اور جو 3 گئے ہمارے عینی شاہد ہیں کہ کیا کچھ ہوا. وہ جو گئے انہوں نے کہا نہیں جی بدعت ہے، کفر ہے، فلاں دھماکہ، انہیں بند کر دیں بس. وہ بھی 3 کی کسی صورت میں کوئی استدلال نہیں تھا. عزیزان محترم، اب پھر آج سے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے. خصوصی طور پر جوان حضرات میری یہ اپیل خاص طور پر سنیں کہ ہمارے دشمن ہماری ایک بات سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے کہ اسے یہ پتا ہے، اور یہ ہمارا فخر بھی ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے 98% لوگ وہ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی شان میں کوئی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے. اور یہ 98% لوگ یہ اس مفتی کے ماننے والے نہیں ہیں جس نے سعودی عرب میں کل فتویٰ دیا ہے. آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یزید بنا خلیفہ تھا، اس کے مقابلے میں جو آیا وہی بکواس جو اس دن وہاں سے ہو رہا ہے. بین الاقوامی دہشت گردوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ فتویٰ بھی دینا اس محرم میں ہی ضروری تھا کہ جس انداز سے اس نے ایک طرح سے گائیڈ لائن فراہم کی دہشت گردوں کو. لیکن دعا کریں، بہت دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، اور یہ جو ضرب عزم وہ غصب کی صورت میں ان پہ نازل ہو جائے، اور ملک کے چپے چپے سے یہ دہشت گردوں کا خاتمہ کریں. ہر ملک کا محب وطن پاک فوج کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، میرے جوان بھائیوں، بچوں، دشمن کوئی ایسی شرارت کر کے خود غائب ہو جاتا ہے جس سے آپ جذباتی ہو جائیں. ایسے موقعوں پر میری آپ سے اپیل ہے کہ اب آپ کے علماء آپ کے جلوسوں میں موجود ہیں، آپ کی انجمنیں وہاں پر موجود ہیں. خدا را سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ داری کسی بھی منفی صورتحال سے نمٹیں. دوسری بات، جلوسوں میں خصوصاً کوئی لاتا ہے کہ جی یہ مٹھائی کا ڈبہ لے لیں، یہ کریں، اسی سے کہیں کہ یہ مٹھائی کا ڈبہ کھولے اور خود کھائے، یا چینی یا شربت یا کوئی اور سامان وہ بہت احتیاط کے ساتھ وصول کیا جائے. اسی طرح جو خاص بات، اور غالباً زاہد بھائی بھی کہہ رہے تھے، سوگوانہ نیازہ آپ نے چہلوں میں امام حسین کی طرح آپ نے 9 بجے کا انتظار نہیں کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینرز میرا خیال ہے کہ سب جگہ کے منگا کر یہیں بلا لیے گئے. آپ نے صبح اٹھنا ہے اور 8 بجے کے قریب اپنی امام بارگاہوں کو بھر دیں. اوروں کو بھی یہ ہر جوان SMS کرے کہ کیونکہ آپ کی قوت یہ کیوں ممکن ہوا، کیوں یہ رپورٹ ابھی نہیں آ رہی کمیشن کی، کیوں یہ بھیگی بلی بنے ہوئے اب کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی بھی چھٹی کرائی تو فلاں کی بھی چھٹی کرائی اور ہم نے بند کیا اور یہ کیا. یہ آپ کے چہلوں کے دن باہر نکلنا تھا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس دفعہ ہم نے جانشینان اہل بیت اسکاؤٹس کا اجرا کیا ہے، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے. مختار فورس کے جوان بھی وہاں موجود ہوں گے. MWM کے اسکاؤٹس بھی وہاں موجود ہوں گے.
حیدری اسکاؤٹس بھی وہاں موجود ہوں گے، ابراہیم اسکاؤٹس بھی یہاں موجود ہوں گے. ان کے نام مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہوگا. آپ تمام حضرات نے ان سب کے ساتھ بھرپور تعاون فرمانا ہے. دوسرے، میں صرف قبلہ صاحب سے میں نے 10 منٹ ہی لیے تھے کہ مجھے فالتو دیجیے گا. اصل جو خطرہ ہے جس سے جو دہشت گردوں کو دودھ پلا پلا کے پروان چڑھاتا رہا، داعش، وہ بھی اس سے اب خوف زدہ ہے. میرے جوانوں، اصل ہدف کی طرف اپنی توجہ رکھیں. جو مزارات کو گرانا چاہے گا اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں کہ ایسے سوچنے والے کے بھی ہاتھ توڑ کے رکھ دیں. آخر میں اور باتوں کو چھوڑتے ہوئے خصوصاً مرزا مظفر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، مولانا صاحب کو جس انداز سے آپ نے ماشاءاللہ سنا اور مولانا صاحب نے جس انداز سے پڑھا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سال گزشتہ میں نے یہاں سے آپ سے اپیل کی تھی کہ ہم معصومین سینٹر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جانثاران اہل بیت اب چندے یا ڈبوں پر چلنے والی تنظیم نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہیں سے وسائل مہیا کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز سے اپنی ملت کی خدمت کر سکیں. اگر یہ سانیہ نہ ہوتا تو اس وقت میں یہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوتا کہ ہم نے اس کے کام کا آغاز کر دیا ہے. لیکن کیونکہ مرکزی ہدف ہمارے مومنین محفوظ ہیں تو یہ سب مراکز محفوظ ہیں. اور اب الحمدللہ معصومین سینٹر ایک مرکز کے طور پر، فلاحی مرکز کے طور پر متعارف ہو چکا ہے. اس سلسلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ روپے اس پر اخراجات ہیں. برائے مہربانی اس سلسلے میں ضرور رابطہ فرمائیں. جیسے ہی یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تعمیر شروع کریں گے. آخری مجلس میں باقاعدہ زاہد جعفری صاحب، اہل محلہ، انتظامیہ سب کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن میری طرف سے بھی میں اس تمام ایجنسیوں، تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، خصوصاً اہل محلہ کا، کہ جنہوں نے بھرپور تعاون فرمایا اور اس عشرہ محرم کے لیے جن جن حضرات نے تعاون فرمایا ان سب کے لیے. اور خصوصاً ابھی مجھے ٹیلی فون پہ اطلاع ملی ہے ہمارے امیر حسن ترمذی صاحب جو اس کے بانیوں میں سے وہ گرے ہیں، انہیں چوٹیں وغیرہ لگی ہیں. ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں.